بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت کے حوالے سے ایک شرعی مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یا اس کے آخری جمعے میں ایک چیز بہت عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض مساجد میں زور کے ساتھ چلا کر اسپیکر کھول کے الوداع ماہ رمضان اور اس پر رونا دھونا اور اس طرح کر کے اور یوں کر کے ایک تصویر پیش کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں، چونکہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، میں سب سے پہلے ان کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بہت برکت والا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں مغفرت، رحمت اور جہنم سے خلاصی کا وعدہ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے اور بہت ساری اللہ کی نعمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ کوئی مسلمانوں کے لیے عذاب، سزا یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان اس کو اپنے لیے کوئی عذاب یا سزا سمجھتے ہوں۔ پھر اس رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت انسانوں کو، مسلمانوں کو عید الفطر کا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسے انسان محنت مزدوری کرتا ہے تو اس محنت مزدوری کے صلے میں اس کو کوئی چیز ملتی ہے، اس طریقے سے رمضان المبارک میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، محنت اور مشقت برداشت کرتے ہیں تو اللہ اس کے صلے میں عید الفطر دیتا ہے۔ اس کو چونکہ بعض حضرات کچھ اور تصور بنا کے پیش کرتے ہیں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ حضرات کی آگاہی کر دوں۔ پہلے میں چند حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس مسئلے پہ کچھ گفتگو کروں گا۔ میرے پاس اس وقت کتاب ہے دعوت اسلامی کے بانی اور ان کے موجودہ امیر ہیں جناب الیاس قادری صاحب، ان کی کتاب ہے میرے پاس فیضان سنت۔ فیضان سنت کا یہ پرانا نسخہ ہے، اس کے اوپر نقش نال پاک بھی بنا ہوا ہے اور اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور درود شریف بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ پھر کسی موقع پہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 1206 کے اوپر الیاس قادری صاحب کیا لکھتے ہیں، آپ ایک مرتبہ اس حوالے کو پڑھ لیں اور پھر مجھے آپ حضرات سے تبصرہ چاہیے ہوگا کہ آپ اس پر ضرور تبصرہ فرمائیں اور مجھے بتائیں کیا یہ کس حد تک درست ہے۔ اس میں انہوں نے 1206 پر ایک عنوان باندھا عید الفطر کا بیان، اور اس کے بعد عنوان باندھا ہے ہم عید کیوں نہ منائیں۔ اس میں انہوں نے لکھا، دیکھیے نا، جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن منایا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبی عبارت انہوں نے نقل کی، لکھی اور آگے لکھا، معافی کا عام اعلان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، بالائے کرم کہ اس نے ماہ رمضان کی بعد فوراً ہی عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اس عبارت کے اندر جناب الیاس قادری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اس کی مثال ایسے جیسے ظالم بادشاہ کے چنگل سے آزادی، اور عید جو ہے اس آزادی کے جشن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس فیضان سنت ہی کا ایک اور نسخہ ہے، یہ ذرا اس سے بڑا نسخہ ہے، اس میں الگ الگ 2 جلدیں ہیں، تخریج شدہ ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 450 کے اوپر یہی جناب الیاس قادری صاحب نے عنوان باندھا ہم عید کیوں نہ منائیں، اور اس میں بھی یہی لکھا کہ دیکھیے جب کوئی، بس یہاں نہ نکال دیا، وہاں نہ ہے، دیکھیے جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو، اس میں بھی وہی عبارت ہے، اس میں بھی وہی کہا گیا۔ یہ میرے پاس فیضان رمضان ہے، اس میں بھی حوالہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ایک نیا فیضان سنت چھاپا گیا، میں ان کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حوالے پر اعتراض کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ابلیس کا رقص، اس کا صفحہ نمبر 55 ہے، اور صفحہ نمبر 55 یہ کتاب بریلوی مسلک کے اختر رضا خان الازہری، جس کا نام یہاں لکھا ہے تاج الشریعہ، حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری، جانشین مفتی اعظم ہند، احمد رضا کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان کے یہ ان کا بیٹا ہے اور احمد رضا خان کا پوتا ہے۔ یہ اختر رضا خان الازہری کی تائید کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 55 کے اوپر کیا لکھتے ہیں وہ، عنوان باندھا فیضان سنت میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت سے تشبیہ اور اس پر فتویٰ کفر، ہم عید کیوں نہ منائیں۔ اس عنوان کے تحت الیاس عطار نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت، رمضان المبارک کو ظالم حکومت کا چنگل اور عید الفطر کو اس چنگل سے آزادی کا نام دیا ہے۔ استغفر اللہ۔
ان کی اس تحریر پر مفتی محمد شمشاد حسین صاحب رضوی بدایونی اور مفتی محمد ایوب خان صاحب جامعہ نعیمیہ مراد آباد نے فتوی کفر جاری کیے۔ اس کتاب کی عبارت سے پتہ چلا کہ ابلیس کا رقص کتاب میں خود یہ بریلوی مسلک کے علماء لکھ رہے ہیں کہ جناب الیاس قادری پر اس عبارت کی وجہ سے فتوی کفر لگائے گئے۔ اب انہوں نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کچھ کتابیں لکھی ابلیس کے رقص کے، اس کتاب کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کتاب لکھی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، دعوت اسلامی کے پروپیگنڈے کا جائزہ۔ یہ کتاب خود بریلوی مسلک کے علماء نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 109 کے اوپر ہے۔ یہ الیاس قادری کے دفاع میں، وہ رد میں تھی، یہ اس رد کا جواب گویا دے رہے ہیں۔ یہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فیضان سنت کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فیضان سنت جلد اول تخریج شدہ پہلی بار رمضان المبارک سن 1427 2006 میں 26,000 کی تعداد میں چھپی۔ آگے کہتے ہیں لیکن افسوس کہ ابھی انجینئر سعید حسن خان کو جدید فیضان سنت جلد اول کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ موصوف فیضان سنت کی جس عبارت پر تکفیری فتویٰ لگانے میں کوشاں ہیں وہ تمثیلی عبارت تو اب فیضان سنت کی جلد اول میں موجود نہیں اور حذف کر دی گئی ہے۔ فیضان سنت جلد اول تخریج شدہ 2006 میں چھپ کر منظر عام پر آئی ہے۔ گویا اس میں یہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ فیضان سنت میں یہ پہلے عبارت موجود تھی، لیکن 2006 کا جو نسخہ چھپا ہے اس نسخے سے فیضان سنت سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، دعوت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈے کا جائزہ۔ یہ کتاب 2 جگہوں سے الگ الگ چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 109 ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈے کا جائزہ یہ دوسری ہے، اس کے صفحہ نمبر 106 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے۔ یہ 2 میں نے عبارتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو عبارت نکال دی ہے، یہ فیضان سنت کا جدید ہے جس کا وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جی اس میں سے ہم نے نکال دی، یہ ہے وہ فیضان سنت جدید جس میں بریلویوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے پہلے تو گستاخی تھی اس میں، لیکن اس میں سے آ کر نکال دی۔ لیکن چور کی ماں کب تک خیر منائے، یہ فیضان رمضان انہوں نے دوبارہ چھاپا، اور اس فیضان رمضان میں صفحہ نمبر 290 پر انہوں نے اس عبارت کو پھر دوبارہ نقل کر دیا کہ ہم عید کیوں نہ منائیں، اور کہا دیکھیے نا جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے، اس میں پھر اس کو نقل کر دیا گیا۔ تو یہ ہو گیا فیضان رمضان کے حوالے سے۔ اب یہ جو عبارت نکالنے کا عمل کیا گیا ہے کہ اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے، کیا الیاس قادری صاحب یہ عبارت نکال کے بچ گئے ہیں؟ کیا اب ان پر فتوی تکفیر نہیں لگے گا؟ تو آئیے میں آپ کو ان کی ہی عبارت پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فتوحات رضویہ، اس کے صفحہ نمبر 12 پر یہ عبارت موجود ہے کہ ہزارہا مسلمانوں کے ایمان برباد کر دینے کے بعد بھی گستاخانہ نظریے پر ڈٹے رہنا، البتہ خاموشی سے عبارات میں تبدیل کرنا، کیا پس پردہ یہ غلطی کا اعتراف نہیں؟ گویا اس کتاب میں یہ مان رہا ہے کہ عبارت کو چپکے سے نکال دینا یہ اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ الیاس قادری صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور ان کے بقول وہ اللہ کی حکومت کو ظالم حکومت اور مسلمانوں کو اس کی چنگل سے آزادی کے طور پر عید الفطر منانا، جس نے آزادی منانا، اس طور پر یہ بتا رہے ہیں، اور یہ الیاس قادری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ گویا انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے علامہ ارشد القادری اور دعوت اسلامی، یہ رسالہ ہے، انڈیا سے چھپا ہے، انجمن تحفظ امام بریلوی مسلک کے مفتی محمد شمشاد حسین رضوی نے اس رسالے کو لکھا ہے۔ اس کے بالکل صفحہ آخر یعنی 24 صفحے پر یہی لکھا گیا ہے کہ کیا دعوت اسلامی کی تائید اور اعانت کنندگان کا ایمان سلامت رہا۔ اس میں اسی عبارت کو نقل کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت، رمضان المبارک کو ظالم حکومت کا چنگل، اور عید الفطر کو ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی کا نام دینے والے علماء و مشائخ عظام کی توہین کرنے والے شیطنیت کے دلدار عطار مکار پر پہلے ہی متعدد فتاوی کفر عائد ہیں، لیکن وہ تاہنوز توبہ و تجدید ایمان و بیعت سے وغیرہ سے گریزاں ہیں۔ یعنی وہ توبہ بھی کرنے کو راضی نہیں ہے الیاس قادری، اتنی بڑی گستاخی کرنے کے بعد وہ توبہ کرنے پر راضی نہیں، یہ ان کے مسلک کے عالم بتا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طریقے سے الیاس قادری صاحب کے خلاف جو بریلی مسلک کی طرف سے کتابیں چھپی ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، یہاں اس وقت میرے پاس موجود چند کتابیں ہیں، میں دکھا دوں۔ یہ جناب گجرانوالہ کے ابو داود محمد صادق بریلیوں کا ایک مولوی تھا، اس نے مکتوب لکھا ہے، یہ الیاس قادری کے رد میں ہے۔ فتاوی نعیمیہ میں اقتدار احمد خان گجراتی نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے نقش نال پاک، وہ بھی الیاس قادری کے رد میں ہے۔ اس طریقے سے بریلوی مسلک کے حسن علی رضوی تو اس معاملے میں مشہور ہیں کہ وہ ان کو رد کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک تجزیاتی مطالعہ، یہ بھی انڈیا سے چھپا ہے، یہ بھی دعوت اسلامی کے رد میں خود بریلوی مسلک کے علماء نے کتاب لکھی ہے۔
سالم میاں اینڈ سنس کے لڑکھڑاتے قدم، یہ بھی انڈیا سے بریلوی مسلک کے علماء نے الیاس قادری کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ دعوت اسلامی سے پرہیز کیوں، یہ بھی انڈیا سے بریلوی مسلک کے علماء نے خود الیاس قادری کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ یہ ساری کتابیں میں نے آپ کے سامنے دکھا دی۔ میں اس میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت کی شان میں یہ جو گستاخی، جو خود بریلوی مسلک کے علماء اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، فتویٰ کفر بھی لگا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ الیاس قادری اس سے توبہ کرنے سے بالکل بھی راضی نہیں ہے، وہ توبہ کرنے پر راضی ہی نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتے توبہ۔ یہاں میں ایک بات بتاؤں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کے پھر آخری عشرے کے اندر الوداع ماہ رمضان اور اس طرح کی یہ جو ایک شور شرابہ اسپیکروں میں مچایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رونا کس بات پر ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ رمضان المبارک کو آپ ظالم حکومت سے تشبیہ دے رہے ہو، اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ ظالم قرار دے رہے ہو، اور عید الفطر کو ظالم بادشاہ کی چنگل سے آزادی قرار دے رہے ہو، پھر دوسری طرف آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جناب واویلے مچا رہے ہو، الوداع ماہ رمضان، اور اس کے اوپر من گھڑت قسم کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں، من گھڑت قسم کی باتیں پیش کر کے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو کرنا چاہیے، رمضان المبارک کے آخر میں جناب اس طرح کرنا اچھی چیز ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ فیضان سنت ہے، صفحہ نمبر 1121۔ اس صفحہ نمبر 1121 کے اوپر کیا لکھتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ ایک دفعہ اس عبارت کو پڑھیں، سنیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا یہ کیا چیز ہو، یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے صفحہ نمبر 1121 میں، غم رمضان میں رونے کی فضیلت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ صفحہ نمبر 1122 تک یہ حوالہ ہے، آگے حوالہ لکھے انیس الواعظین، یہ حوالہ انہوں نے فیضان سنت میں نقل کیے۔ میرے پاس اس کا جواب دینے کے لیے میں اپنی طرف سے کچھ کہوں تو شاید لوگ اس کو مسلکی الگ الگ جداگانہ حیثیت سمجھ کے نہیں تسلیم کریں۔ یہ میرے پاس بریلوی مسلک کے مفتی اعظم پاکستان کی کتاب اصلاح عقائد و اعمال، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی چھپی ہے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 113 کے اوپر خود جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں۔ انہوں نے عنوان باندھا ہے جمعۃ الوداع کی بابت شرعی اصلاح۔ کہا کہ رمضان المبارک کے تمام جمعوں کی فضیلت یکساں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع کے نام سے کوئی مخصوص خطبہ ثابت نہیں، نئی خلفائے راشدین اور ائمہ دین متین سے ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اور نعت خواں غمناک انداز میں اشعار پڑھتے ہیں، اور لوگ وہی کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے ان اشعار کو پڑھنا یا سننا باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ اور جناب یہی تھوڑا آگے چل کر لکھتے ہیں، اس جگہ پہ لکھا کہ اس کی کوئی اصل نہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان کے کلمات بھی پڑھے جاتے ہیں، یا نعت خوان جمعہ کی نماز کے بعد یا رمضان کے مبارک کے آخری دن الوداع اے ماہ رمضان کے طرز سے اشعار ترنم سے پڑھتے ہیں۔ سنت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور آگے چل کر جناب صفحہ نمبر 116 پر مفتی منیب الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک 27ویں شب اور چاند رات وغیرہ میں ترنم کے ساتھ آدھ پون گھنٹے تک الوداع کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ یہ صرف رات کو نہیں، یہ دن کو اور صبح بھی پڑھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جن میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں پر رقت طاری ہو جائے، اس کا سبب ہماری معلومات کے مطابق انیس الواعظین نامی غیر مستند اور بے اصل روایات پر مشتمل کتاب کی یہ روایت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ انیس الواعظین، مفتی منیب الرحمان نے وہی حوالہ دیا جو فیضان سنت میں الیاس قادری صاحب نے دیا، اور پھر اس کو رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انیس الواعظین نامی کتاب میں بے شمار موضوع اور من گھڑت روایات موجود ہیں، یہ روایت بھی کثیر تتبع اور تلاش کے باوجود حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملی، یہ بے اصل ہے، اور محدثین کے بیان کردہ ضابطے کے مطابق ایسی روایات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اس عبارت میں بھی میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ انیس الواعظین بالکل من گھڑت کتاب ہے، اور اس کے اندر ایسی روایتیں من گھڑت موجود ہیں، ان کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، نہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جناب الیاس قادری صاحب آخری دنوں میں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا، اور ان کی دیکھا دیکھی اب ان کے مسلک کے لوگ جناب اس کو ایک عبادت سمجھ کے ایک مسجدوں میں پورے جھمگٹے کے ساتھ، جہاں جہاں قریب میں ان کی کچھ زیادہ مسجدیں ہوتی ہیں تو صبح سب ایک ہی ترنم ایک ہی ساز کے ساتھ پڑھتے ہیں الوداع ماہ رمضان، اور جناب الیاس قادری صاحب پھر اس میں ایک نیا بھی چیز ایڈ کر دیتے ہیں کہ ویڈیو میں آ جاتے ہیں مدنی چینل پہ، اور اس میں آ کر کبھی جو ہے وہ جھنڈے اٹھا کے ہل رہے ہیں، اور کبھی رو رہے ہیں، اور کبھی جناب ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی رمضان جا رہا ہے تو ہم بڑے پریشان ہیں۔
وہ ایک ہمارے صاحب نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے فرمایا کہ پورا رمضان تو یہ لوگ عبادتوں میں اتنا بے رخی دکھاتے ہیں کہ سارا رمضان چندے میں گزار دیتے ہیں، اور ابھی تو رمضان مبارک میں نے چندے کی مشین بھی ایجاد کر لی ہے کہ جو چندہ ہضم کر لے گی، تو سارا رمضان چندوں میں گزار دیا، اب آخری دنوں میں آ کے رو رہے کہ جی رمضان چلا گیا، تو بھائی رمضان تو چلا گیا تو آیا بھی تو تھا، تب تم کدھر تھے؟ تو تب تمہیں کچھ یاد آنا چاہیے تھا اور تمہیں کچھ کرنا چاہیے تھا، تب کچھ نہیں کیا، اب اس کے جانے پر رو رہے ہیں کہ جی وہ جا رہا ہے رمضان، اور ایک طرف رو رہے ہیں کہ جی رمضان ہم سے جا رہا ہے، اور اس رونے کو بھی اس اسٹائل میں مدنی چینل پہ دکھایا جاتا ہے جیسے کہ کوئی یہ عبادت ہو رہی ہے، گویا یہ کوئی سنت عمل ہے، لوگ دیکھ کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اچھا نیک کام ہو رہا ہے۔ بھائی اس نیک کام کی کوئی اصل ہے، کوئی کہیں موجود ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان کے فوراً بعد عید کیوں رکھی ہے؟ کہ رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ نے خوشی رکھی ہے، اور یہ جناب گزرنے پر رو رہے ہیں، یعنی الٹ ہی کرنا ہے جو اللہ نے بتایا، جو اللہ نے ہمیں تحفہ اور انعام دیا، ضروری ہے کہ اس کا الٹ ہی آپ نے کرنا ہے۔ اللہ خوشی دے رمضان کے بعد، آپ رمضان میں کے آخر میں رو رہے ہیں، گویا آپ کو اس بات پر غم ہو رہا ہے کہ جی رمضان آیا کیوں تھا اور اب عید کیوں آ رہی ہے۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ بہت آسان سی بات ہے، اگر کسی بریلوی کو رمضان مبارک کے جانے کا غم زیادہ ستائے تو شوال کے روزے ہیں وہ رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے روزے پھر ہیں، اس کے بعد روزے ہیں جناب، ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کے ہر ہجری مہینے کے، اس میں رکھ لیں، وہ روزے بھی تو ہیں، رکھیں، روزے تو آپ کے ہاتھ سے نہیں گئے، سارا سال روزہ رکھیں، آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، لیکن رمضان مبارک کے گزرنے پر یہ سلسلہ اپنانا اور اس پر جناب، اب پیر کا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور بریلوی 12 ربیع الاول کو میلادیں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، روزے کی مخالفت کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کے روزوں میں رو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو طریقہ کار ہے، جیسا کہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ بدعتی جب بدعات میں ملوث ہوتا ہے اللہ ان سے سنتیں اٹھا لیتا ہے، تو جہاں ہنسنے کی اور خوشی کی سنت ہے وہاں رونا شروع کر دینا، جہاں جناب غم کی سنت ہو وہاں پر ہنسی خوشی کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ الٹ بھی ان کی بہت بڑی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے کہ یہ ایسے معاملات میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، جہاں پر ہمیں غم ہونا چاہیے وفات پر، وہاں خوشی کو لے کر آ گئے، اور جہاں رمضان المبارک میں اللہ پاک نے آخر میں عید الفطر کی خوشی رکھی ہے وہاں جناب رونے شروع کر دیا، تو معاملہ الٹ ہی کرنا ہے، یعنی سیدھے راستے پہ نہیں چلنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔